اس سال کے شروع میں پاکستان، بنگلہ دیش اور چین کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ چین کا علاقہ ہے کومنگ، وہاں پر پہلی ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوئی تھی ان تینوں ملکوں کے ڈپلومیٹس کے درمیان، اور پرپز اس کا یہ تھا کہ تینوں ملکوں کے جو باہمی انٹرسٹ ہیں وہ اکنامک ہوں یا باقی انٹرسٹ ہوں، ان کو کس طریقے سے پروموٹ کیا جائے۔ اب کیونکہ یہ پہلی ٹرائی لیٹرل میٹنگ تھی، اس کا ایک کانٹیکسٹ بھی تھا کہ ایک طرف بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات، پاکستان بنگلہ دیش کے تعلقات میں بہتری، پھر چین کی انٹری، تو ظاہر ہے کہ ریجن میں اس کو بڑا کلوزلی دیکھا جا رہا تھا کہ کیا کوئی نیا بلاک سامنے آ رہا ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد میری پاکستانی جو کچھ حکام ہیں ان سے بات ہوئی، تو وہ میں نے سٹوری کی تھی جس میں ذکر کیا تھا کہ بیسیکلی یہ ایک پہلا سٹیپ ہو سکتا ہے ٹو ورڈز ریپلیسنگ سارک، ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، جو 1985 میں بنی تھی، جس کا پرپز یہ تھا کہ ریجن کو انٹیگریٹ کیا جائے، لیکن پاکستان اور بھارت کے درمیان جو آپسی تنازعات تھے اس کی وجہ سے آلموسٹ یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ ڈیڈ ہو گئی ہے۔ تو وہ جو ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوئی تھی اس کا پرپز کہا یہ جا رہا تھا کہ مقصد یہ ہے کہ بعد میں باقی جو ریجن کے کنٹریز ہیں جو سارک میں شامل تھے ان کو دعوت دی جائے گی، تاکہ انڈیا کی وجہ سے اگر سارک چل نہیں پا رہی تو اس کا کوئی متبادل ڈھونڈا جائے۔ لیکن پبلکلی آج تک نہ پاکستان، بنگلہ دیش، چین کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا تھا۔ اس ہفتے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر نے پہلی مرتبہ پبلکلی یہ آئیڈیا پچ کیا اور انہیں حوالہ دیا اس ٹرائی لیٹرل میٹنگ کا، اور کہا کہ پاکستان یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کو اب ایکسپینڈ کیا جائے اور باقی جو ریجن کے کنٹریز ہیں وہ بھی شامل ہوں۔ تو کلیئرلی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلے خبر کی تھی تو شاید اس وقت گراؤنڈ پر ہوم ورک مکمل نہیں ہوا تھا، بہت سی چیزیں تھیں، بنگلہ دیش بھی بڑا محتاط سے چل رہا تھا، لیکن لگتا یہ ہے کہ اب اگر پبلکلی پاکستان کے فارن منسٹر یہ بات کہہ رہے ہیں تو بیہائنڈ دا سین کچھ ایسی موومنٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اب انہوں نے کہا کہ ناؤ دیٹ از دا ٹائم کہ پبلکلی ہم اس آئیڈیا کو یہ جو وینیو تھا جس وینیو سے انہوں نے یہ بات کی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ غالباً جو ٹرائی لیٹرل میٹنگ کی آپ بات کریں پاکستان، بنگلہ دیش اور چائنا کی، اس کے پلیٹ فارم سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر کوئی ایسی کوئی ریجنل باڈی بنتی ہے تو اس میں یہ تین ممالک تو پاسبلی ایک ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے کوئی کیا فردر ڈیٹیلز ہیں کہ اس کی پاسبل ممبرشپ کیا ہو سکتی ہے، اور یہ بات ابھی ہی کیوں کی گئی؟ مطلب کیا کوئی اس کے اوپر فردر کوئی اس طرح کا کام ہے کہ اس کو پبلکلی وہ بھی فارن منسٹر کے لیول سے یہ بات آنا؟ دیکھیں، اس کی جب سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان اور اوور آل جو تنازعات اور ایشوز چل رہے ہیں، انفیکٹ ایون پاکستان انڈیا کے ایشوز سے پہلے بھی یا جو بھی ایشوز چل رہے تھے، سارک کی جب بات ہوتی تھی تو پاکستان کی یہ خواہش تھی کہ اس میں چین کو بھی شامل کیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ انڈیا کبھی نہیں مانے گا کہ اگر چین سارک میں شامل ہو جائے تو پھر ابھی تو انڈیا ورسز پاکستان ہے، پھر چین پاکستان ورسز انڈیا ہو جائے گا، تو اس کو پتا ہے کہ چین اگر شامل ہوگا تو چین کی ویٹیج بڑھ جائے گی۔ تو پاکستان کی لیکن خواہش تھی، چین کی بھی خواہش تھی، وہ شامل ہونا چاہتا تھا۔ پھر جو یہ سارک جو ہے بالکل جیسے میں نے کہا کہ ڈیڈ آرگنائزیشن، 2016 میں پاکستان میں سمٹ ہونا تھا سارک، انڈیا کی وجہ سے نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے بائیک آؤٹ کیا، بنگلہ دیش بھی اس وقت انڈیا کے ساتھ تھا، اس کی وجہ سے نہیں ہو پایا۔ تو اس وقت سے ایک کوشش ہو رہی تھی کہ اس کا کوئی متبادل ڈھونڈیں۔ بنگلہ دیش میں کیونکہ تبدیلی آئی، وہاں پہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا خاتمہ ہوا، پرو انڈیا گورنمنٹ ختم ہوئی، وہ وہاں پر چائنا اور پاکستان کو بھی موقع ملا کہ وہ ان روڈز کریں، انڈیا کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہوئے، تو پھر یہ آئیڈیا آیا کہ اگر سارک میں چین شامل نہیں ہو سکتا اور سارک آلریڈی آلموسٹ ختم ہو چکی ہے، تو کیوں نہ ایک ایسی تنظیم چین اور پاکستان جس کو لیڈ کریں اور باقی ملکوں کو شامل کیا جائے، اس کی تشکیل دی جائے۔ اور یہاں پر انہوں نے ذکر بھی کیا اور انہوں نے کہا بھی یہ کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو ٹرائی لیٹرل فورم ہے، کانسیپٹ اس کا یہ ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کیا جائے، ریپلیکیٹ کیا جائے، تاکہ پھر ایک ایسے ریجن کے اندر گروپس بن سکیں کہ جو کسی ایک ملک کی وجہ سے ان کو ہاسٹیج نہ ٹھہرایا جا سکے۔ انڈیا کو انہوں نے نام نہیں لیا، بٹ وہاں پر خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا ریفرنس کس کی طرف ہے، یعنی کہ اگر انڈیا اس سارے پروسیس کے اندر مس فٹ اپنے آپ کو یا شامل نہیں ہونا چاہتا تو پھر باقی ممالک کا کیا قصور ہے۔ اب اس میں چیلنج سب سے بڑا یہ ہے کہ چلیں بنگلہ دیش بھی ابھی محتاط ہے، بے شک بنگلہ دیش کے ابھی انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہوں، لیکن وہ تینوں طرف سے گھرے ہوئے ہیں انڈیا کے ساتھ، ان کی بہت حد تک بہت زیادہ ریلائنس ہے، جس طرح افغانستان کی ہمارے اوپر ہے، تو لیکن فرق ہے کہ ان کے پاس ایک اوپن سی ہے، اس طرح سے نہیں، بٹ اسٹل مطلب بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پر ان کو ریلائی کرنا پڑتا ہے۔ تو باقی جو ممالک ہیں، مالدیوز بھی اس کی ٹلٹ جو ہے چائنا کی طرف بڑی، وہاں پر کوئٹ انڈیا موومنٹ بھی، نیپال بھی پریشان ہے، باقی جو سری لنکا بھی اپس اینڈ ڈاؤنز رہتے ہیں، بٹ اس میں کی یہی ہے کہ کیا یہ جو باقی ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں وہ ایسا سٹیپ لیں گے جس سے انڈیا ناراض ہوگا۔ دوسری طرف چین ہے، چین ان کو آبویسلی وہ آفر کر سکتا ہے، بٹ
انٹینشن جو ہے اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پبلکلی کم از کم پاکستان نے, اور اس میں آئی ایم شور کہ چین کا اور بنگلہ دیش کا بھی ان پٹ شامل ہوگا, کہ انٹینشن شو کر دی ہے کہ ہم ایک ایسا گروپ بنانے کی خواہش رکھتے ہیں تاکہ سارک اگر نہیں چل رہا تو اس کی جگہ پہ دوسری جو انہوں نے بات کیا کہ زیرو سم جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے ساتھ کوئی بھی ریجنل باڈی جو ہے وہ نہیں کر سکتی, کام نہیں کر سکتی, اور افیکٹلی یہی ہوا ہے. ساک بھی ڈیڈ ہے, ساک کی وجہ سے جو ساؤتھ ایشیا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر بھی امپلیمنٹ نہیں, وہ سافٹا جو ہے ان کے کچھ ٹیرف کے اسپیشل ریجیمز تھے وہ بھی افیکٹو نہیں ہے. اچھا ایک اور جو اس سے پہلگام واقعے کے بعد جو پہلے تو پاکستان انڈیا میں تو ٹریڈ تو ویسے ہی بند تھی, بٹ انڈر سارک جو پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کو سارک کے تحت جو کچھ ویزاز تھے, ہمارے جو کوائٹلی بزنس مین آتے جاتے رہتے تھے وہاں پہ, لیکن پہلگام واقعے کے بعد وہ جو فیسلٹی تھی ویزا کی وہ بھی انڈیا نے ختم. اچھا اس میں ایک اور جو ایشو تھا کامران بریفلی اگر اس پہ بھی ٹچ کر سکے, ایس سی او کے حوالے سے بھی کوئی انڈیا نے کوئی موو کی تھی, ایس سی او کے پلیٹ فارم سے پچھلے مہینے اس پہ کوئی تھا ایشو اس کے حوالے سے کہ انہوں نے پاکستان کے اگینسٹ کوئی ایس سی او پلیٹ فارم سے کوئی موو چلائی تھی؟ نہیں, وہ جو ایس سی او کا جو ذکر ہو رہا تھا کہ کس طریقے سے انڈیا جو ریجن میں آئسولیٹڈ ہے, وہ پہلگام والا جو واقعہ ہوا تھا تو ایس سی او کے جو فارن منسٹرز کا اور جو باقی جو اجلاس ہوئے تھے سمٹ سے پہلے, تو اس میں ظاہر ہے کہ پہلگام سے متعلق جو اپنا وہ بیان دلوانا چاہتے تھے, جو باقی ممالک تھے انہوں نے ان کو سپورٹ نہیں کیا, اور پاکستان کے پرسپیکٹو کو اس میں جعفر ایکسپریس کا بھی ذکر ہوا, باقی یا جس طریقے سے پہلگام واقعے کو ریفلیکٹ کروانا چاہتا تھا بھارت وہ اس طریقے سے ریفلیکٹ نہیں ہوتا. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے ایون ایس سی او کے اندر بھی کہتے ہیں کہ جو ترجیحات انڈیا کی ہیں شاید اب وہ اس میں مس فٹ ہے. تو بہرحال ایک کوشش ہو رہی ہے, لیٹس سی, بٹ اوور آل آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ آئی تھنک جو پاکستان اور بھارت ہیں کسی سے کہتے ہیں کہ نیبرز آپ تبدیل نہیں کر سکتے, کوئی بیٹر سینس پریویل کرے. انفیکٹ جو اس ہفتے ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی, ہم نے دیکھا کہ سری لنکا میں جو تباہ کن وہاں پر سمندری طوفان اچانک سے آئے, تو ایک جو خبر وہاں پر چل رہی تھی کہ پاکستان اور جو انڈین آرمی ہے سائڈ بائی سائڈ وہاں پر سری لنکا کے لوگوں کی مدد بھی کر رہے تھے. یہ اطلاعات بھی ہیں کہ پاکستان کا ایک جو کارگو جہاز ہے وہ جو امدادی سامان لے کے جانا چاہتا تھا, رپورٹڈلی اس کو انڈیا نے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی بھی اجازت دی. تو جو سری لنکا کے عوام ہے وہاں پر سوشل میڈیا کے اوپر یہ ڈسکشن ہو رہی تھی, انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا کہ کیسے سری لنکا کے اس مشکل وقت میں پاکستان انڈیا جو آپس میں ان کی بڑی دائمی دشمنی ہے ان کو بھی فار دا ٹائم بینگ ایک پیج کے اوپر لا کر کے انہوں نے کھڑا کر دیا. یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد ذکر کریں گے پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات کا.